الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین. ناظرین بہت شکریہ آج ہمیں پھر جوائن کرنے کا. آج ہم سلسلہ دروس تفسیر سورہ حمد کے حوالے سے پانچویں نشست لے کر آپ کے سامنے حاضر خدمت ہیں. اب تک ہم نے سورہ حمد کی 4 آیتوں کے مطالب اور تفسیر آپ کے سامنے پیش کی، اور جو مطالب عام فہم اور سادہ الفاظ میں آپ کے سامنے پیش کیے جا سکتے تھے ان کو ہم نے آپ کے سامنے بیان کیا. یقیناً سورہ حمد جیسے کہ ہم نے پچھلی نشست میں بھی عرض کیا، پچھلی نشستوں میں بھی عرض کیا کہ سورہ حمد معرفت کا سمندر ہے، اوقیانوس ہے خداوند متعال کی معرفت کا، اور گویا کہ قرآن کا پورا ایک خلاصہ ہے، اور ایک ایسی سورہ ہے کہ جس کو قرآن کی سوروں میں سے ایک خاص مقام جو حاصل ہے. تو یقیناً اس کی ساری گہرائیاں اور مطالب کا احصاء کرنا اور حصر کرنا ایک چھوٹے سے سلسلے میں، ایک مختصر سے سلسلے میں ممکن نہیں. لہٰذا اس سلسلہ دروس کے تقاضوں کے مطابق مفید اور جامع انداز میں آپ کے سامنے پیش کی جا سکتے ہیں، ہم ان کو آپ کے سامنے بیان کر رہے ہیں. یقیناً یہ سلسلہ دروس وجہ بن سکے گا کہ آپ ان مطالب پر اور ان سوروں پر اور قرآن کی فہم پر بیشتر وقت لگائیں اور اس حوالے سے اپنے امور کو منظم کریں. ہم نے اب تک سورہ حمد کی 4 آیتوں کی تفسیر آپ کے سامنے پیش کی. آج سورہ حمد کی 5ویں آیت کہ جو کہا جائے کہ سورہ حمد کی اہم ترین آیتوں میں سے ایک آیت ہے، اور جس میں ارشاد پاک ہو رہا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں. اب تک سورہ حمد میں کہ جو 4 آیتیں ہم نے آپ کے سامنے ابتدائی پیش کی، اس کے اندر جو بحث تھی وہ خداوند متعال کی توحید کی اس بات پر تھیں، خداوند متعال کے توحید کے اقرار پر تھیں. خداوند متعال کے توحید کا اقرار کیا جا رہا تھا. یقیناً توحید دین اسلام کے ان اہم ترین مسائل میں سے ہے کہ جو ہر مسئلے کے جڑ میں سے ہے. یقیناً دین اسلام کے ہر امر کا، ہر مسئلے کا، ہر تعلیم کا، ہر تعلیمات کا، ساری تعلیمات کا، ہر امور کا، ہر حکم کا، ہر مطلب کا اگر جائزہ لیا جائے، اس کا جیسے کہ انگلش میں کہا جاتا ہے آپریشن کیا جائے، تو اندر سے جو چیز سامنے آئے گی وہ توحید ہوگی. یقیناً دین اسلام کی ہر شے پر توحید کا سایہ ہے. یقیناً دین اسلام دین توحید ہے، لا الہ الا اللہ بنیاد ہے دین اسلام کی، اور ہر شے اس بنیاد پر قائم ہے، ہر شے اس بنیاد کے اوپر اس محکم بنیاد کے اوپر جو ہے وہ قائم ہے، اور ہر شے کے اندر توحید جو ہے، ہر مطلب کے اندر، ہر مفاہیم کے اندر، ہر تعلیمات کے اندر توحید جو ہے وہ جلوہ گر ہے. اب تک ہم نے سورہ حمد کی 4 آیتوں کے اندر خدا کی توحید کا اقرار کیا کہ جس کو اگر ہم دوسری عبارت کے اندر بات کرنا چاہیں تو ہم نے تھیوریٹیکل طور سے خداوند متعال کی توحید کا اقرار کیا اور اس کو ایک جانا، اور اس کے ایک ہونے پر ہم نے
مختلف عبارتوں سے اور مختلف مفاہیم سے ہم نے گفتگو کی، جیسے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، اللہ پر ہم نے گفتگو کی کہ خود اللہ کا اسم جو ہے وہ توحید کا اقرار تھا کہ سارے کمالات ایک ذات کے اندر جو ہیں وہ سموئے ہوئے ہیں، شامل حال ہیں اس ذات کے۔ اس کے علاوہ الرحمن الرحیم ہم نے کہا کہ یہ ساری ہستی کائنات رحمت کا مظہر ہے خداوند متعال کی، یکتا رحمت کا مظہر ہے خداوند متعال کی، وحدانیت کا اقرار کر رہی ہے خداوند متعال کی، رحمت کا اقرار کر رہی ہے، مظہر ہے۔ اس کے علاوہ الحمدللہ رب العالمین، رب العالمین اللہ جو رب العالمین ہے، وہ واحد ہستی، وہ کمال ہستی، وہ لامحدود ہستی کہ جو رب العالمین ہے، الرحمن الرحیم ہے، مالک یوم الدین ہے، اس کائنات کا حقیقی مالک ہے۔ اب ہم نے جب توحید کا اقرار کر لیا، اب ہم نے جب تھیوریٹیکل طور سے توحید کا اقرار کر لیا، خدا کو ایک جان لیا اور اس کی گواہی دے دی مختلف مفاہیم سے، مختلف گہرے عبارتوں سے، مختلف گہرے معنی سے، تو اب ہم آتے ہیں اس کے عملی تقاضوں کی طرف۔ ہم نے پہلی 4 آیتوں کے اندر توحید کا نظری پہلو بیان کیا، نظری پہلو کو سورہ حمد کے اندر دیکھا، توحید کے تھیوریٹیکل پہلو کو دیکھا۔ اب ہم اس آیت سے توحید کے پریکٹیکل ایکسپیکٹ کی طرف، پریکٹیکل پہلو کی طرف توجہ دے رہے ہیں۔ توحید کو اگر تقسیم کیا جائے تو 2 حصوں میں تقسیم ہو سکتی ہے، توحید نظری پہلو اور عملی پہلو، توحید نظری اور توحید عملی۔ توحید نظری کہ خدا کو ایک جاننا، خدا کا ایک ہونے کا اقرار کرنا، خدا کی وحدانیت پر ایمان لے کر آنا مختلف دلائل کے ذریعے اور اس کا اظہار کرنا، یہ توحید نظری ہے۔ لیکن توحید عملی کیا ہے کہ عملی طور سے خدا کی وحدانیت کا اقرار کرنا، اپنے عمل سے خداوند متعال کی وحدانیت کی گواہی دینا۔ یہ کب ممکن ہوتا ہے کہ جب انسان کے اعمال اور کردار توحید پرستانہ ہو جائیں، جب خداوند متعال کی عبادت میں یکدم انسان کے اعمال جو ہیں وہ سارے کے سارے اس کے سائے میں آ جائیں، جب انسان کا عمل اور اس کا طرز زندگی توحید کے محور کے گرد گھومنے لگ جائے، جب اس کا عمل خدا کی وحدانیت کا اقرار کرتا رہے، جب وہ عملی طور سے توحید کے تقاضوں کو، جس خدا کو اس نے تھیوریٹیکل طور سے، نظری طور سے ایک جانا ہے، اب اس خدا کی عملی طور سے وحدانیت کو قبول کرتے ہوئے عمل میں اس وحدانیت کو، اس کے تقاضوں کو جب پورا کرے گا تو وہ توحید عملی کہلائے گی۔ یقیناً توحید نظری ایک مرحلہ ہے توحید کا کہ جس میں انسان اس کائنات کے ذریعے، مختلف دلائل کے ذریعے، مختلف مشاہدات کے ذریعے، مختلف غور اور تفکر کے ذریعے، تدبر کے ذریعے خدا کی وحدانیت کا اقرار کرتا ہے۔ لیکن اس کے بعد کا جو مرحلہ ہے، اس کے تقاضوں پورا کرنے کا عملی توحید کا جو مرحلہ ہے، وہ توحید نظری سے سختر ہے کہ جس میں انسان کو واقعاً اپنے آپ کو موحد بنانا ہوتا ہے، اپنے آپ کو ثابت کرنا ہوتا ہے کہ وہ خدا کا پیروکار ہے، وہ خدا کا ماننے والا ہے، یکتا خدا کا ماننے والا ہے، ایک خدا کا ماننے والا ہے۔ لہٰذا اس آیت میں ارشاد ہو رہا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ تو اس آیت میں سب سے پہلے ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ یقیناً اس جگہ ایاک نعبد کا آنا خود ایک معنی خیز پہلو ہے، خود ایک بہت عظیم معنی رکھتا ہے کہ یہاں پر نعبد کا کیوں نہیں آیا کہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، بلکہ آیا ایاک نعبد۔ عربی گرامر اور عربی ادبیات سے جو لوگ واقف ہیں، میں اس تفصیل میں یہاں پر نہیں جانا چاہتا، لیکن وہ یہ جان سکتے ہیں ایاک نعبد کہ ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں، وَنَعْبُدُكَ کہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں میں کیا فرق ہے، کہ اگر ہم ایاک نعبد کہیں گے تو اس کا معنی بنے گا ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں، اور اگر ہم نعبدک کہیں گے تو اس کا معنی بنے گا ہم تیری عبادت کرتے ہیں۔ یقیناً
اگر ایاک نعبد کہیں گے تو صرف کا کلمہ ہمیں لگانا پڑے گا ترجمے کے اندر. صرف کا معنی دیتا ہے ہم فقط تیری عبادت کرتے ہیں، ہم محض تیری عبادت کرتے ہیں. یعنی کیا کہ یہاں پر اس ایاک نعبد کے دو پہلو ہیں کہ ہم محض فقط تیری عبادت کرتے ہیں اور تیرے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرتے. ایاک نعبد کے اندر دو پہلو چھپے ہوئے ہیں، خدا کی عبادت کا عملی اقرار، عملی عبادت کا اقرار، اور خدا کے علاوہ کسی اور کی عبادت کی نفی. یہ لا الہ الا اللہ کہ جس میں ارشاد ہو رہا ہے، جس میں کہا جا رہا ہے کہ لا الہ، کوئی الہ نہیں، کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کے، کہ پہلے دوسرے خداؤں کا انکار ہو رہا ہے پھر خدا کا اقرار ہو رہا ہے. یہ آیت بھی ایاک نعبد بھی در حقیقت لا الہ الا اللہ کا دوسرا رخ ہے کہ جس کے اندر خدا کی عبادت کا اقرار ہو رہا ہے عملی، اور غیر خدا کی عبادت کی نفی کی جا رہی ہے. اسی لیے ایاک نعبد فرق رکھتا ہے نعبدک سے. نعبدک اگر آتا تو اس کے اندر خدا کی عبادت کا اقرار تھا لیکن غیر خدا کی عبادت کی نفی نہیں تھی. لہٰذا ایاک نعبد کا آنا ایک اضافی معنی رکھتا ہے، یہاں پہ ایک اضافی گہرائی رکھتا ہے. اس کے آگے جب ہم دیکھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں یہاں پر نعبدو جم کا صیغہ استعمال کیا گیا ہے. اگر اس کو انفرادی صیغہ لایا جاتا، اگر جم کا صیغہ نہ لایا جاتا بلکہ اس کی جگہ انفرادی صیغہ آتا تو اس میں کہا جاتا اعبدو. نعبدو کی جگہ کہا جاتا عربی گرامر کی روح سے کہا جاتا اعبدو، کہ اے خدا میں تیری ہی عبادت کرتا ہوں. بلکہ نہیں، یہاں کہا گیا ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، صرف تیری عبادت کرتے ہیں. خود یہ نعبدو کا آنا اور اعبدو کا نہ آنا اس بات کی طرف توجہ دلا رہا ہے کہ دین اسلام ایک اجتماعی دین ہے. انسان ایک اجتماعی پہلو کا حامل ہے، انسان ایک اجتماعی ہستی ہے. انسان فردی روح نہیں رکھتا بلکہ انسان اجتماعی روح رکھتا ہے. انسان اگر اپنی کمال تک پہنچنا چاہتا ہے تو اسے معاشرے کے اندر زندگی کرنا پڑتی ہے، اسے معاشرے کو اپنے ساتھ، معاشرے کے ساتھ چلنا پڑتا ہے. کہ جیسے علامہ اقبال نے اپنے شعر میں کہا کہ فرد قائم ربط ملت سے ہے، تنہا کچھ نہیں، موج ہے دریا میں بیرون دریا کچھ نہیں. لہٰذا انسان جو ایک اجتماعی حیثیت کا حامل ہے. انسان اگر انسانیت کے تقاضوں کو پورا کرنا چاہتا ہے تو اسے اجتماع کے اندر حاضر ہونا پڑے گا، اسے معاشرتی پہلو کے اندر جو ہے وہ اپنے آپ کو ثابت کرنا پڑے گا. انسان کی شخصیت کے دو پہلو ہیں، انفرادی پہلو اور اجتماعی پہلو. اور اگر انسان اپنی انسانیت کے تقاضوں کو پورا کرنا چاہتا ہے، کامل طور سے ان کو ادا کرنا چاہتا ہے تو اسے انفرادی پہلو میں بھی اپنی ذمہ داریاں ادا کرنی پڑیں گی اور معاشرتی سطح پر بھی اسے اپنی ذمہ داریوں کو ادا کرنا پڑے گا. لہٰذا عبادت بھی جو ہے اس کے بھی دو پہلو ہو جائیں گے. ایک انفرادی عبادت ہوگی کہ جو انسان محراب میں، جانماز پر، گھر میں، ہر جگہ کر سکتا ہے. لیکن ایک اجتماعی عبادت ہے، معاشرتی عبادت ہے، سارے معاشرے کا یکساں ہو کر، سارے معاشرے کا یکجہتی کے ساتھ ہم آہنگ ہو کر خداوند متعال کی عبادت کرنا ہے. یہ وہ حقیقی عبادت ہے. انسان کی کمال کی وہ آخری مرحلہ ہے، انسانی معاشرے کے کمال کی، انسانی معاشرے کے کمال کا وہ آخری مرحلہ ہے کہ سارا معاشرہ حقیقی طور سے خدا کی عبادت کرے. ایک انسان ایک وقت ہے کہ جو انفرادی طور سے خدا کی عبادت کرتا ہے، وہ اپنی شخصی ذاتی زندگی میں صرف خدا کی عبادت کرتا ہے، وہ کسی اور کی عبادت نہیں کرتا. وہ انفرادی پہلو میں گناہ نہیں کرتا، غیبت نہیں کرتا، کسی کو اذیت و آزار نہیں پہنچاتا، دین اسلام کے حکام کی پابندی کرتا ہے انفرادی طور سے. لیکن اجتماعی، آیا وہ اجتماعی ذمہ داریاں بھی ادا کر رہا ہے؟ آیا وہ معاشرتی ذمہ داریاں بھی ادا کر رہا ہے؟ آیا وہ معاشرے کے اندر سے غیر خدا کی نفی کر پا رہا ہے؟ آیا وہ طاقتیں کہ جو معاشرے کے اندر اپنا نفوذ قائم کر چکی ہیں، غیر خدائی طاقتیں، قوتیں کہ جو انسانیت کو
خدا کے راستے پر نہیں بلکہ غیر خدا کے راستے پر لے کر جا رہی ہیں۔ آیا انسان ان کی نفی کر رہا ہے؟ آیا انسان ان طاقتوں سے اپنے آپ کو برات، ان طاقتوں سے برات کا اظہار کر رہا ہے عملی طور سے؟ جیسا کہ کہا کہ یہاں پر توحید عملی کا مرحلہ ہے، توحید نظری کا مرحلہ گزر چکا سورہ حمد کی ابتدائی آیات میں۔ اس آیت میں توحید عملی کا مرحلہ ہے۔ آیا اس نے عملی طور سے ان معاشرتی قوتوں کی نفی کی کہ جو غیر خدا کی طرف دعوت دے رہی ہیں؟ یقیناً انسان اگر توحید کے کمال تک پہنچنا چاہتا ہے، انتہا تک پہنچنا چاہتا ہے، تو اسے انفرادی پہلو میں بھی توحید کے عملی تقاضوں کو پورا کرنا پڑے گا، اور اجتماع کے اندر بھی توحید کے عملی تقاضوں کو پورا کرنا پڑے گا۔ لہٰذا اجتماعی تقاضوں کے اندر اسے خداوند متعال کی عبادت اجتماع میں لانی پڑے گی، اجتماع کے اندر خداوند متعال کی عبادت کے مظہر کو ہمیں لانا پڑے گا۔ اجتماعی سطح پر، معاشرتی سطح پر پورا معاشرہ جو ہے ہر لحاظ سے، اب وہ چاہے طرز زندگی ہو، چاہے وہ اقتصاد ہو، چاہے وہ تجارت ہو، چاہے وہ تعلیم و تربیت کا، ایجوکیشن کا پہلو ہو، چاہے وہ کوئی اور اسکول آف لائف ہو یا شعبہ زندگی ہو، سب کے اندر خدا کی توحید کو ہمیں محور بنانا پڑے گا۔ چاہے وہ ہمارا سلیبس ہو، چاہے وہ ہمارا نصاب ہو جو اسکولوں میں پڑھایا جاتا ہے، چاہے وہ ہماری سوشل سائنسز ہوں، چاہے وہ ہمارے مختلف زندگی کے جو ہے وہ پہلو ہوں، ہمیں سب کے اندر توحیدی پہلو کو لانا پڑے گا تاکہ ہم در انفرادی حیثیت میں بھی خدا کی توحید کا اقرار کر سکیں اور اس کی شرک سے دوری اختیار کر سکیں، اور اجتماعی شعبوں میں بھی، اجتماع کی سطح پر بھی خدا کی عملی توحید اور عبادت کر سکیں، اور ساتھ ساتھ غیر خدا کی نفی کر سکیں۔ ورنہ حال وہی ہوگا جو آج کل ہمارے معاشروں کا حال ہے کہ ہمارے ہاں شاید انفرادی طور سے متقی پرہیزگار لوگ بہت ہوں گے، لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں انفرادی طور سے یہ متقی اور پرہیزگار لوگ اور گناہ سے دوری اختیار کرنے والے لوگ اجتماعی سطح پر خدا کی غیر خدا کی نفی نہیں کر پا رہے، اس کے تقاضوں کو، خدا کی عبادت کے تقاضوں کو اجتماعی طور سے پورا نہیں کر پا رہے۔ بہت قلیل تعداد ہے جو اس طرف متوجہ ہے۔ یقیناً وہ توحید کے کمال کی منزل تک وہ افراد یا وہ گروہ نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ وہ خدا کی اجتماع کے اندر توحید کا اقرار نہ کریں اور غیر خدا کی نفی کرنے کے لیے عملی طور سے اجتماع کے اندر تگدو اور جد و جہد نہ کریں۔ تو یہ نعبدو ہمارے لیے کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، نہ کہ میں تیری عبادت کرتا ہوں، ہم تیری عبادت کرتے ہیں۔ تو یہاں پر جب غیر خدا کی عبادت کی نفی کا جو ہے مرحلہ آتا ہے اجتماعی طور سے، تو یہاں پر کچھ مصادیق جو ہم آپ کے سامنے بیان کر سکتے ہیں غیر خدا کا اجتماع کے اندر، وہ ہے مادی طاقتیں۔ آج اگر اسلام اور ممالک اسلامی اگر وہ سیاسی طور سے، اگر وہ اجتماعی طور سے وہ مادی طاقتوں کے اثر و رسوخ کے سامنے گھٹنے ٹیک دیتی ہیں، کہ جیسا کہ اکثر اسلامی ممالک نے یہ کام کیا ہوا ہے، تو وہ در حقیقت عملی طور سے خدا کی عبادت کی نفی کر رہے ہیں اور غیر خدا کی عبادت کر رہے ہیں۔ وہ نعبدو کا مصداق پورا نہیں کر رہے، وہ نعبدو کے تقاضوں کو پورا نہیں کر رہے۔ انہوں نے سورہ حمد کو صرف زبانی طور سے پڑھنا تو سیکھ لیا ہے اچھی قرأت کے ساتھ، اچھی تلاوت کے ساتھ، لیکن اس کی روح کو انہوں نے ترک کر دیا ہے، اس کے تقاضوں کو انہوں نے چھوڑ دیا ہے۔ سب سے پہلا تقاضا نعبدو کا یہ ہے، ایاک نعبدو کا یہ ہے کہ مادی طاقتوں کی نفی کی جائے۔ ان کے جو طاغوتی قوتیں اس دور میں دنیا کے اوپر حاکم ہیں اور خدا کے راستے سے لوگوں کو منحرف کر رہی ہیں، ان کے خلاف کھڑا ہوا جائے تاکہ کہا جا سکے ایاک نعبدو، تاکہ خدا کی عبادت کی جا سکے، وحدانیت کا اقرار کیا جا سکے عملی طور سے۔ جب تک ان طاغوتی قوتوں کا دنیا پہ راج ہے، ہم خدا کی اجتماعی عبادت کامل طور سے انجام نہیں دے سکے۔ لہٰذا یہ آیت ہمیں پیغام دے رہی ہے کہ ہمیں اپنی انفرادی زندگی میں بھی خدا کی عبادت کرنی ہے عملی طور سے، اور غیر خدا کی نفی کرنی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اجتماعی زندگی میں بھی اپنے آپ کو غیر خدا سے دور کرنا ہے، ان طاقتوں کی نفی کرنی ہے، ان کے پلانز کے سامنے، ان کے منصوبوں کے
سامنے کھڑا ہونا ہے تاکہ خداوند متعال کی حقیقی عبادت جو ہے دنیا کی سطح پر، اجتماعی سطح پر، معاشرتی سطح پر سارے انسانی معاشرہ جو ہے خداوند متعال کی عبادت کے سائے میں پروان چڑھ سکے، اور وہ عبادت کا اجتماعی ظہور ہمارے سامنے آئے کہ جو در حقیقت ایاک نعبدو کا اتم مصداق بن کر جو ہے وہ جلوہ گر ہو۔ لہٰذا سب سے پہلا جو مصداق ہے غیر خدا کی نفی کا وہ ہے مادی طاقتیں۔ اس کے علاوہ جو دوسرا مصداق ہے ایاک نعبدو کا اور غیر خدا کی نفی کا وہ ہے شخصیت، باطل شخصیتیں، تاثیر گزار باطل شخصیتیں، کہ جو ہر معاشرے کے اندر ایسی شخصیتیں ہوتی ہیں کہ جو اثر و رسوخ رکھتی ہیں، ان کے فالوورز ہوتے ہیں، وہ عوام میں ماسس کے اندر ان کا اثر و رسوخ ہوتا ہے، لیکن وہ غیر خدا کی دعوت دے رہی ہوتی ہیں۔ بطور مثال اگر مثال دی جائے تو آج کے دور میں سیلیبریٹیز، یہ سیلیبریٹیز وہ ہیں کہ جو انسان کو اپنی طرف دعوت دے رہی ہوتی ہیں، فین فالوئنگ کی طرف دعوت دے رہی ہوتی ہیں، اور ماس کمیونیکیشن کے اس دور میں ایک بڑی تعداد کو اپنے پیچھے انہوں نے لگایا ہوا ہوتا ہے۔ کس چیز کے ذریعے؟ دنیاوی رنگ کے ذریعے، دنیاوی رنگینیوں کے پیچھے ان کو لگایا ہوتا ہے، اپنے جلووں کے پیچھے ان کو لگایا ہوتا ہے، اور خدا کے جلووں سے غافل کر دیتے ہیں۔ انسان کو اپنے پیچھے لگا کر خدا کے راستے سے ہٹا دیتے ہیں، انسان کو وہ حیوانی خصلتوں سے کی طرف کھینچتے ہیں، انسان کو شہوت سے، مال اور دولت سے، انسان کو مقام اور شہرت کے جال میں پھنسا کر اپنی طرف کھینچ لیتے ہیں، اور چاہے وہ پولیٹیشنز ہوں، چاہے وہ سیلیبریٹیز ہوں، چاہے وہ کوئی بھی شخصیات ہوں۔ تو یہ دوسرا مصداق ہے کہ تاثیر گزار شخصیات کی نفی۔ سب سے پہلا کیا اجتماعی عبادت کا مصداق ہے؟ وہ ہے مادی قوتوں کی، طاغوتی قوتوں کی نفی، غیر الہی قوتوں کی نفی، قدرتوں کی نفی۔ اس کے علاوہ دوسرا کیا ہے؟ شخصیات، باطل شخصیات کی نفی۔ اور تیسرا جو مصداق ہے غیر خدا کی عبادت کا اجتماعی سطح پر، وہ ہے اپنے نفسوں کی نفی، اپنے نفس کی نفی کرنا۔ سب سے پہلا جو فریضہ ہے انسان مومن کا انفرادی طور سے اور اجتماعی طور سے، کہ وہ اپنے نفس کی نفی کرے، اپنی خواہشات نفسانی کو ان کا مقابلہ کرے، ان کے خلاف جہاد کرے، کہ جس کو رسول گرامی نے کہا کہ جب مسلمان جنگ سے واپس آئے، جہاد کر کے واپس آئے تو کامیاب واپس لوٹے، تو رسول خدا نے کہا کہ تم نے جو جہاد کیا وہ جہاد اصغر تھا، تمہیں جہاد اصغر میں کامیابی ملی، لیکن جہاد اکبر ابھی بھی تمہارے سامنے ہے۔ اور جہاد اکبر کیا؟ کہ اپنے نفسوں، خواہشات نفسانی کو دبانا ہے۔ یہ ہر جہاد سے سختر اور افضل تر جہاد ہے، کہ یہ جہاد اگر انسان مومن کر لے انفرادی اور اجتماعی طور سے، تو وہ انفرادی طور سے بھی خدا کی توحید کے عملی تقاضوں کو پورا کر سکے گا، اور اجتماع میں آ کر بھی وہ جو غیر خدائی قوتیں ہیں، جو بت انسانوں نے بنائے ہوئے ہیں اجتماعی طور سے، چاہے وہ مادی قوتیں ہوں، چاہے وہ سیلیبریٹیز ہوں، چاہے وہ پولیٹیشنز ہوں، چاہے وہ کوئی بھی شخصیات ہوں، چاہے وہ سپورٹس مین ہوں، وہ آسانی سے ان کی نفی کر سکے گا۔ ہمارے سامنے آج کے دور میں سب سے بڑا اس کا مصداق امام خمینی علیہ الرحمہ کی ذات تھی، کہ جس نے اس دنیا میں آ کر انقلاب برپا کیا اور اپنے زمانے کے طاغوت کو للکارا اور اس کو زمین بوس کیا، اور جو علاقائی قوتیں تھیں ان کو سب کو اس خطے سے باہر نکالا، صرف کس بنیاد پر؟ ایاک نعبدو کی بنیاد پر۔ اور آج بھی وہ سلسلہ جاری ہے، آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ان کا انقلاب دنیا کے اندر مادی قوتوں کو، باطل شخصیات کو للکار رہا ہے، ان کا مقابلہ کر رہا ہے، اور ان کو پے در پے شکست سے دوچار کر رہا ہے۔ اور باطل پریشان ہے کہ اس الہی قوت کا، اس الہی انقلاب کا، اس ایاک نعبدو کے مظہر کا کس طرح مقابلہ کیا جائے، اور کس طرح اس کے خلاف جو ہے وہ روز بروز سازشیں کر کے اس کو سرنگوں کیا جائے۔ لیکن الحمدللہ اب تک یہ ساری قوتیں
ایاک نعبدو کے اس مظہر کے سامنے ناکام ہیں۔ تو اس اجتماعی عبادت کے اس نفی غیر خدا کے مصادیق کی اگر قرآن میں دیکھا جائے تو اگر دیکھیں ہم کہ مادی طاقتوں کی حوالے سے کی نفی کے حوالے سے قرآن نے کیا کہا، تو قرآن نے اس مرحلے پر ارشاد کیا کہ حضرت موسیٰ نے جب فرعون نے ان کے سامنے اپنا رعب اور ہیبت سے ان کو زیر کرنا چاہا اور ان پر یہ واضح کرنا چاہا، ان پر یہ رعب ڈالنا چاہا کہ بنی اسرائیل جو ہے وہ اس کی بندے ہیں اور فرعون جو ہے وہ خدا ہے ان کا، اور اس بات سے حضرت موسیٰ کو ڈرانا چاہا اور اس غرض سے کہ حضرت موسیٰ بھی اس کو اپنا رب مان لے، تو حضرت موسیٰ نے اس کے سامنے کھڑے ہو کر اس کی نفی کی اور فرمایا تلک نعمت تمنوها علیہ، کہ تم نے اس نعمت کو میرے اوپر، یعنی تم نے اس بات کا اوپر مجھ پر احسان جتایا۔ کس بات کا تم نے مجھ پر احسان جتایا؟ ان عبدت بنی اسرائیل، کہ تو نے بنی اسرائیل کو اپنا بندہ بنا لیا ہے۔ آیا اس بات کے ذریعے تو مجھے زیر کرنا چاہتا ہے؟ درحقیقت حضرت موسیٰ اس آیت کے اندر اس کلام سے، اس عبارت سے موسیٰ فرعون کو سامنے واضح کر دینا چاہتے ہیں کہ تو بنی اسرائیل تو کیا پوری دنیا کو ہی، پورے عالم خلقت کو ہی اپنا معبود، اپنا بندہ کیوں نہ بنا لے اور ان کا تو خدا بن کر ہی کیوں نہ بیٹھ جا، لیکن ہم تیری عبادت نہیں کریں گے، ہم تیرے خلاف جد و جہد کریں گے، ہم تیرے خلاف تحریک لے کر آئیں گے، ہم تیری نفی کریں گے اور تیرے مقابل کھڑے ہوں گے۔ اور آپ نے دیکھا کہ آخر میں حضرت موسیٰ نے اس مادی اور طاغوتی طاقت کو کس طرح زیر کیا خدا پر توکل کے ذریعے۔ اس کے آگے جو دوسرا مرحلہ تھا اجتماعی عبادت کا اور اجتماعی طور سے غیر الہی قوتوں کی نفی کا، وہ تھا باطل قوتوں کی نفی، باطل شخصیات کی نفی۔ اس مرحلے پر قرآن نے کیا ارشاد فرمایا؟ قرآن نے ارشاد کیا اتخذوا احبارہم و رہبانہم اربابا من دون اللہ، کہ انہوں نے اپنے راہبوں کو اور اپنے تاثیر گزار لوگوں کو، اپنی شخصیات کو جو ہے اپنا خدا بنا لیا خدا کے علاوہ۔ یعنی قرآن نے اس کی مذمت کی اور قرآن نے اس کی نفی کی، پیغام دیا کہ ایسی شخصیات کو کہ جو ماس فالوئنگ رکھتی ہیں یا اپنے آپ کا پرچار کرتی ہیں خدا کے علاوہ، ان کو خدا کے علاوہ خدا نہ بناؤ، اللہ کے علاوہ ان کو خدا نہ بناؤ، ان کے پیچھے نہ چلو، ان کی خدائیت کا اقرار نہ کرو، ان کو اپنا نا خدا نہ بناؤ۔ اور جو تیسرا مرحلہ تھا کہ اپنے نفس کی مخالفت کا، اس حوالے سے قرآن نے ارشاد فرمایا ارأیت من اتخذ الہہ ہواہ، آیا آپ نے اے رسول اس کو دیکھا کہ جس نے اپنی خواہشات نفسانی کو اپنا اللہ بنا لیا ہے، اپنا معبود بنا لیا ہے، اپنا خدا بنا لیا ہے۔ قرآن مذمت کر رہا ہے یہاں پر۔ لہٰذا ان تین مرحلوں کے ذریعے ہم جو ہے خدا کی نعبدو یعنی اجتماعی عبادت کو متحقق بخش سکتے ہیں، اس کو دنیا کے اندر متحقق کر سکتے ہیں، اجتماعی سطح پر متحقق کر سکتے ہیں۔ ہم اس ایاک نعبدو کے مصداق کو عملی طور سے پورا کر سکتے ہیں، اس کے تقاضوں کو پورا کر سکتے ہیں۔ یقیناً یہ ایک لمبا پروسیس ہے، یقیناً ایسا نہیں کہ ایک رات کے اندر یہ سارے جو ہیں وہ ہدف پورے ہو جاتے ہیں، لیکن انسان اگر ان چیزوں کی طرف قدم نہ بڑھائے اور وہ نماز کے اندر ایاک نعبدو کہتا رہے تو یقیناً وہ خدا کے سامنے حقیقت کا اقرار نہیں کر رہا، یقیناً وہ خدا کے سامنے ایک لفظی طور سے ایاک نعبدو کہہ رہا ہے، لیکن اس نے اس کی روح کو ترک کیا ہوا۔ یقیناً انسان مومن اگر ایک متحرک انسان ہے اجتماعی طور سے، اور وہ اجتماعی طور سے غیر خدائی قوتوں کا مقابلہ کر رہا ہے اور خدائی قوتوں کے ساتھ دے رہا ہے اور خدائی قوتوں کے اہداف کو آگے بڑھانے میں مدد کر رہا ہے تاکہ معاشرتی سطح پر خدا کی عبادت جو ہے وہ متحقق ہو سکے، تو وہ نماز کے اندر جب ایاک نعبدو کہے گا
تو خداوند متعال کی بارگاہ میں اس کی نماز احسن طریقے سے قبول ہوگی۔ خداوند متعال کی بارگاہ میں اس کا یہ اقرار خداوند متعال کی خوشنودی کا باعث ہوگا، اور خداوند متعال سے بے انتہا جزائے خیر اس کے لیے نازل ہوگی۔ تو ہم نے آج اس چوتھی آیت کے پہلے حصے پر آپ کے سامنے گفتگو کی۔ انشاءاللہ اس آیت کے بقیہ مطالب اگلی نشست میں ہم آپ کے سامنے انشاءاللہ پیش کریں گے۔ یقیناً یہ وہ مطالب ہیں کہ جو انسان کو بیدار کر دینے والے ہیں۔ الحمد کی تفسیر، الحمد کے مطالب وہ مطالب ہیں کہ جو انسان کی روح میں زندگی بخش دیتے ہیں، انسان کی روح کو بیدار کر دیتے ہیں، اور انسان کے سامنے بہت سارے افق کھول دیتے ہیں۔ انسان کے لیے خداوند متعال کے حوالے سے جو اس کی ذمہ داریاں ہیں اس کو گہرے طریقے سے روشن کر دیتے ہیں۔ انشاءاللہ ہم خدا کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ خداوند متعال ہمیں اس سورہ حمد کے تقاضوں کی طرف متوجہ فرما، اور ہمیں اس کے عملی تقاضوں کو اپنی زندگیوں میں بروکار لانے کی توفیق عنایت فرما۔ انشاءاللہ اگلی نشست میں کل آپ سے ملاقات ہوگی۔ جب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔